اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد. مکتوب نمبر 22. روح اور نفس کے درمیان تعلق کی وجہ اور ان دونوں کے عروج اور نزول اور فنائے جسدی اور روحی اور ان دونوں کی بقا اور مقام دعوت اور اولیاء اللہ میں سے جو مغلوب الحال ہیں یعنی راہ حق میں فنا اور گم ہو گئے ہیں اور جو دعوت کی طرف لوٹنے والے اولیاء اللہ ہیں ان کے درمیان فرق کے بیان میں شیخ عبد المجید ولد شیخ محمد مفتی لاہوری کی جانب ارسال فرمایا. تو کافی سارے موضوع ہیں اس مکتوب شریف کے اور بڑے عام فقراء کی سمجھ سے ونچے ہیں. اللہ پاک جتنی بات سمجھا دیں تو اللہ پاک کا احسان ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے نور یعنی روح کو ظلمت یعنی نفس کے ساتھ جمع کیا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے. اس کے اندر روح بھی ہے جو کہ نورانی چیز اور نفس بھی ہے جو کہ ظلمانی. روح جو ہے یہ عالم امر میں سے قل الروح من امر ربی. عالم امر جو ہے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی تحقیق میں کہ عرش سے اوپر ایک جہان ہے مستقل جو صرف نور ہی نور ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے وجود میں آیا اور بتدریج نہیں ایک ہی دفعہ میں سارا وجود میں آ گیا. تو یہ ہماری روح جو ہے اس جہان سے اس کا تعلق تو یہ نور ہے. اور نفس جو ہے یہ ظلمانی ہے. نفس کیا چیز ہے؟ انسان کا وجود 4 چیزوں سے بنایا گیا: آگ، ہوا، مٹی، پانی. ان چاروں چیزوں کو ملا کر بھاپ دیں تو اس سے جو بھاپ نکلے گی وہ نفس ہے. یعنی ان چاروں کا خلاصہ اور چاروں کا جس میں چاروں کی تاثیر ہے. یعنی ان چاروں کو ملا کر جو بھاپ دیں گے اس میں چاروں کے اثرات ہوں گے تو یہ نفس ہے. تو 5ویں چیز گویا کہ ان 4 سے نکلنے والی ایک 5ویں چیز وجود میں آ گئی. 4 عناصر یہ ہیں اور ان کا باپ اور ان کا خلاصہ وہ نفس. تو یہ چاروں ظلمانی ہیں، کثیف ہیں، تو ان سے نکلنے والی یہ چیز یہ بھی ظلمانی ہے. تو اس طرح سے انسان نور اور ظلمت کا مرکب ہو گیا. تو یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے نور یعنی روح کو ظلمت یعنی نفس کے ساتھ جمع کیا ہے. اور لا مکانی یعنی روح کو جو کہ جہت یعنی اطراف سے بری ہے، مکانی یعنی نفس کا کہ جس کو جہت حاصل ہے اس کو ساتھی بنایا. یعنی ایک تو فرق یہ ہے کہ روح نورانی چیز ہے اور نفس جو ہے وہ ظلمانی. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ روح چونکہ مادی چیز نہیں ہے، یعنی روح کسی مادے سے نہیں بنی ہوئی. تو جب وہ مادی چیز نہیں بس خالص نور ہی نور ہے تو اس کو پھر کسی سمت اور جہت میں متعین نہیں کر سکتے کہ اس وقت روح کدھر ہے. کسی بھی جہت کا تقاضا وہ چیز کرتی ہے جس کا وجود عنصری ہوتا ہے، جس کو جوہر کہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ خالص ایک نور ہے، نورانی چیز ہے، یہ لامکانی ہے. اور جو نفس ہے وہ چونکہ وجودی چیز ہے، ایک ٹھوس چیز سے بنا ہے، ان عناصر سے بنا ہے، تو وہ وجودی چیز ہے. تو وجودی چیز کو پھر ہم متعین کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہم سے کس سمت میں ہے. وہ ہم سے اس وقت وہ مغرب کی سمت میں ہے، مشرق میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے. تو اس کی سمتیں متعین ہو سکتی ہیں جو وجود والی چیز ہوتی ہے. تو یہ روح اور نفس میں یہ فرق. تو دونوں کو عجیب بات ہے کہ ایک لامکانی ہے، دوسری مکانی ہے. دونوں کو اللہ نے اکٹھے جوڑ دیا انسان کے اندر اور ساتھی بنا دیا. اور ظلمت کو نور کی نظر میں محبوب بنا دیا. اگلا کام یہ ہوا کہ وہ
روح نورانی چیز تھی اور نفس ظلمت والی چیز تھی، تو الٹا ہو گیا کہ روح وہ عاشق ہو گئی اس ظلمانی نفس پر، اور یہ ظلمانی نفس جو ہے ظلمت والا، یہ محبوب بن گیا اس کی نظر میں۔ بس وہ نور اس ظلمت پر فرشتہ ہو گیا اور کمال محبت سے اس ظلمت کے ساتھ مل گیا، پوری محبت کے ساتھ اس کے ساتھ جمع ہو گیا، ورنہ آپس میں لڑائی رہتی اور نفرت رہتی، نور اپنی جہان کی طرف اپنے آپ کو کھینچنے کی کوشش کرتی اور ظلمت اپنے طرف، اور دونوں میں اندر ایک جنگ رہتی۔ ایسا نہیں، وہ دونوں مل کر ایک دوسرے کی یکجان ہو گئے۔ تو اس ظلمت کے ساتھ اور کمال محبت سے اس ظلمت کے ساتھ مل گیا، تاکہ اس تعلق کے ذریعے سے اس کی روشنی زیادہ ہو جائے۔ یعنی یہ عجیب ایک نقطہ ہے کہ اللہ نے نور کو ظلمت کے ساتھ اس لیے ملایا تاکہ نور کی روشنی اور بڑھ جائے، نور کے اندر اور صفائی آ جائے، اور ظلمت کے قرب اور ہمسائیگی سے اس کی صفائی کامل ہو جائے۔ جب یہ نور اس ظلمت سے ملے گا تو اس نور میں جتنی صفائی تھی وہ اور کامل ہو جائے گی، نور کی روشنی۔ وہ کیسے؟ آگے جس طرح آئینہ کہ جب اس کو سیکل کرنا چاہیں اور اس کی لطافت، پاکیزگی اور عمدگی کے اظہار کا قصد کریں تو پہلے اس کو مٹی سے آلودہ کرتے ہیں۔ شیشہ ہے، چمکدار ہے، لیکن پوری طرح وہ اس کی چمک ظاہر نہیں ہو رہی، اس کو اچھی طرح اور چمکانا ہے تو پہلے اس کو مٹی ملیں گے۔ اب مٹی تو وہ ظلمت ہے، تو مٹی اس لیے ملی تاکہ اس شیشے کی جو چمک ہے وہ اور بڑھ جائے۔ تو ایسے ہی نور کی چمک کو اللہ پاک بڑھانا چاہتے تھے، تو اس کو پہلے ظلمت کے ساتھ ملایا، نفس کی ظلمت کے ساتھ، تاکہ مٹی کی ظلمت، تو پہلے اس کو مٹی سے آلودہ کرتے ہیں تاکہ مٹی کی ظلمت کے پڑوس اور قرب سے اس کی صفائی ظاہر ہو جائے، اور مٹی کی کثافت کے تعلق سے اس کی نورانیت زیادہ ہو جائے۔ یہ راز ہے۔ بس جو کچھ اس نور یعنی روح کو اس قدسی مشاہدہ سے پہلے سے حاصل تھا، وہ اس نے معشوق ظلمانی یعنی نفس کے مشاہدہ میں مستغرق ہونے اور مادی جسم کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے اس کو فراموش کر دیا۔ اب روح کا نقصان یہ ہوا اس نفس کے ساتھ دوستی سے کہ روح کا رابطہ تو اپنے اللہ کی طرف تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں مستغرق تھا ادھر آنے سے پہلے، اس کے ساتھ ملنے سے پہلے نفس کے ساتھ۔ لیکن جب وہ نفس کے ساتھ ملا، اور ملا بھی محبت کے ساتھ ملا، اور اس کے اندر گم ہو گیا اس کی محبت میں، تو نقصان یہ ہوا کہ اس کا اپنے اصل سے جو رابطہ تھا وہ کٹ گیا، یعنی اپنے اللہ کی طرف اس کا رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ اس روح نے اپنا سرمایہ ضائع کر دیا، جو اپنی جمع پونجی تھی وہ گوا بیٹھے۔ تو بلکہ اپنی ذات اور اپنے وجود کے متعلقات سے بھی بے خبر ہو، اتنا عاشق ہوا یہ نور اس ظلمت پر کہ خود اس کو اپنی حقیقت اور حیثیت کا بھی اندازہ نہیں رہا کہ میں کتنی بڑی پاکیزہ چیز ہوں اور میں تو بڑی اعلیٰ چیز ہوں۔ اس کو یہ بھی احساس ختم ہو گیا، اپنی ذات کا احساس بھی۔ بس وہ نور اس کی ہم نشینی میں رہ کر اصحاب مشأمہ یعنی بائیں طرف والوں میں سے ہو گیا۔ خدا نخواستہ اگر اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو یہ دوزخی ہے، کیونکہ اس نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، اپنی حقیقت کو بھلا دیا اور گم ہو گیا اس ظلمت کے اندر اور تاریکی کے اندر، تو یہ تو دوزخیوں میں چلا گیا۔ اور اس کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے اصحاب میمنہ یعنی دائیں طرف والوں کے فضائل کو اس نے ضائع کر دیا۔ جنتیوں کے فضائل یہ اس کو حالانکہ حاصل تھے، اس کی تخلیق میں وہ داخل تھے، لیکن وہ اس نے اس کو ضائع کرا دیا۔ بس اگر وہ اس استغراق کے تنگ کوچہ میں ہی پڑا رہا اور آزادی کی فضا کی طرف چھٹکارا حاصل نہ کیا تو اس پر ہزار افسوس۔ خدا نخواستہ یہ اس ظلمت کے عشق میں گرفتار رہ کر یہیں سے دنیا سے چلا گیا، اور اس نے اس فانی عشق کی محبت سے اور اس کے عاشق ہونے سے اگر چھٹکارا نہ کیا اور اس عشق کی گرفتاری سے، محبت کی گرفتاری سے آزاد نہ ہوا، تو یہ بہت بڑا خسارہ لے کر دنیا سے جائے گا۔
کیونکہ اس کے وجود سے جو مقصود تھا وہ اس کو بالکل حاصل نہیں ہو سکا، اور اس کی استعداد کا جوہر بھی ضائع ہو گیا ہے۔ جو اس کا اپنا اصل سرمایہ تھا، بجائے مزید کچھ کمائی کرنے کے اپنا اصل جوہر بھی اس نے ضائع کرا دیا۔ فضل ضلالا بعیدا، وہ بہت بڑی گمراہی میں جا پڑا۔ اور اگر نیکی نے اس کی طرف پیش دستی کی، اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی عنایت عالیہ اس کے شامل حال ہو گئی، تو اس نے اپنے سر کو بلند کیا۔ اگر اللہ پاک کی طرف سے مدد شامل حال ہوئی تو پھر اب وہ نور جو ہے سر بلند کرے گا، اور اپنی کوئی بھی چیز کو یاد کیا، اور یہ کہتے ہوئے اپنی پہلی حالت کی طرف الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ الیکا یا منیتی حجی و موتمری ان حج قوم الی ترب و احجاری۔ ترجمہ: میری امید، میرا حج اور عمرہ ہے تیری طرف۔ لوگ حج کرتے ہیں پتھر اور ڈھیلوں کی طرف، پتھر اور مٹی کی طرف۔ اور اگر اس کو دوبارہ مطلوب اقدس کے مشاہدہ میں احسن طریقے پر استغراق حاصل ہو گیا، دوبارہ اپنے جو اس کو پہلے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا استغراق تھا وہ اگر اس کو دوبارہ اچھے طریقے سے حاصل ہو گیا، اور اس کو اس بارگاہ مقدس کی طرف پوری طرح سے توجہ میسر ہو گئی، تو اس وقت ظلمت اس کی تابع اور فرما بردار ہو جائے گی، کیونکہ اب یاری تو دونوں کی لگ چکی ہے، دونوں میں محبت کا تعلق تو ہو گیا ہے۔ اب یہ اپنے اصل کی طرف، نور اپنے اصل کی طرف جب لوٹے گا تو اس کا جو معشوق تھا ظلمت، وہ بھی پھر اس کے تابع ہو کر اس کے ساتھ جائے گا، اور اس کے انوارات کی کثرت میں جذب ہو جائے گی۔ یہ ظلمت جو ہے وہ نہیں نظر آئے گی، جب وہ نور کے انوار اتنے غالب آئیں گے تو یہ ظلمت اس کے اندر دب جائے گی۔ بس جب یہ استغراق اس حد تک پہنچ جائے کہ اپنے ظلمانی متعلق کو قطعاً بھول جائے، اور اپنی ذات اور اس کے وجود کے متعلقات سے کلی طور پر بے خبر ہو جائے، یعنی یہ جسم اب اصل نور جڑا اپنے مرکز کے ساتھ، لیکن اس کے تابع ہو کر ظلمت بھی جڑی، اور ایسے جڑے کہ ان کو اب اپنا وجود بھی بھول گیا، اور وجود کے لوازمات، وجود کی ضروریات اور وہ بھی بھول گئی، سب کچھ اس نے بھلا دیا، اور نور الانوار کے مشاہدہ میں فنا ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ میں فنا ہو جائے، اور اس کو پردوں کے پیچھے سے مطلوب کا حضور حاصل ہو جائے، پردوں کے پیچھے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے ساتھ بھی رابطہ ہے وہ بھی پردوں کے پیچھے سے، تو پردوں کے پیچھے سے یعنی اللہ تعالیٰ کا حضور اس کو حاصل ہو جائے، تو وہ فنائے جسدی اور فنائے روحی سے مشرف ہو جائے گا، یعنی اس کو اب فنا اللہ تعالیٰ کی ذات میں حاصل ہو جائے گی۔ روح بھی جڑی تو یہ فنائے روحی ہو گیا، اور روح کے تابع ہو کر ظلمت بھی ساتھ گئی، تو ظلمت جسم کا نام ہے، کیونکہ آگ، ہوا، پانی، مٹی یہی نفس تھا، تو یہ اب جب روح کے ساتھ خلط ملط ہو گیا محبت کی وجہ سے، اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا، تو اب جسم اور روح دونوں ہی ادھر جڑ گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف۔ تو فنائے جسدی اور فنائے روحی سے مشرف ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو مشہود میں یعنی حق تعالیٰ میں مشہود میں فنا حاصل ہونے کے بعد اس مشہود کے ساتھ بقا بھی حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے فنا اور بقا کی دونوں جہتوں کی تکمیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مستغرق ہو گیا، یہ فنا ہو گیا، پھر فنا کے ساتھ اگر ادھر بقا بھی مل گیا تو بقا بھی پھر دونوں چیزوں کو حاصل ہوگا، روح کو بھی اور جسم کو بھی، دونوں کی تکمیل ہو جائے گی، اور اس وقت اس پر ولایت یعنی ولی ہونے کے نام کا اطلاق صحیح ہو جائے گا۔ اب کہہ سکیں گے کہ یہ بندہ ولایت کے مقام پر پہنچ گیا ہے فنا اور بقا حاصل ہونے کے بعد۔ بس اس صورت میں اس کا حال دو باتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑے گا، رابطہ اس کا قائم ہوگا، تو دو حال سے خالی نہیں ہوگا۔ یا اس شخص کو اپنے مشہود میں یعنی حق تعالیٰ کی ذات میں کلی طور پر استغراق اور دائمی طور پر اس میں فنائیت حاصل ہوگی،
کہ مکمل ہر وقت بس وہ اللہ کی ذات میں مستغرق رہے گا، یا مخلوق کے خدا کو اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف دعوت دینے کے لیے اس طرح پر رجوع حاصل ہوگا کہ اس کا باطن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوگا اور اس کا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوگا۔ دو صورتیں ہو جائیں گی، یا تو صرف ادھر ہی مستغرق رہ جائے گا، یا یہ ہے کہ وہ اس کا باطن تو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کا ظاہر مخلوق کے ساتھ جڑ جائے گا۔ پس اس وقت وہ نور جو اپنے مطلوب کی طرف متوجہ ہے اس ظلمت سے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے رہائی حاصل کر لیتا ہے۔ اب رہائی کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس ظلمت سے علیحدہ ہو گیا، ظلمت سے علیحدہ نہیں ہوا، پہلے ظلمت کے یہ تابع ہو گیا تھا، اب ظلمت اس کے تابع ہو گئی ہے۔ پہلے ظلمت کا جب یہ عاشق ہو گیا تھا ظلمت پر تو ظلمت کا حکم اس پر چلتا تھا، اور اب یہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا تو اب ظلمت اس کے تابع ہو گئی ہے، اب یہ ظلمت والے احکام اس پر نہیں جاری ہو رہے، اب آرڈر ظلمت اس کو نہیں لگائے گی اور اپنے تقاضوں پر عمل نہیں کرا پائے گی، تو یہ معنی ہے کہ اس کی رہائی حاصل ہو گئی، یعنی اس کی غلامی سے نکل آیا، یہ پہلے اس کی غلامی میں تھا وہ۔ تو وہ نور جو اپنے مطلوب کی طرف متوجہ ہے اس ظلمت سے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے رہائی حاصل کر لیتا ہے، اور اس رہائی کے باعث وہ اصحاب یمین یعنی دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو جاتا ہے، اور اس روح کو اگرچہ حقیقت میں نہ یمین ہے نہ شمال ہے، لیکن یمین اس کے حال کے زیادہ موافق اور اس کے کمال کے زیادہ مناسب ہے۔ یعنی پیچھے ہم نے کہا نا کہ روح ایسی لامکانی چیز ہے، اس لیے اس کا دائیں بائیں جہتیں تو ہیں نہیں، لیکن اس کے لیے یہ لفظ صادق آتا ہے کہ اصحاب یمین میں سے ہے، کیونکہ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں کو یومن اور برکت میں مشترک ہونے کے باوجود دائیں ہاتھ نیکی اور بھلائی کی جہت کا جامع ہے، یعنی عموماً کہا یوں جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ نیکی کا اشارہ ہوتا ہے، جب کسی نیکی کو بیان کرنا ہے تو اس کے لیے دائیں ہاتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں حدیث پاک میں وارد ہوا ہے کلتا یدیہ یمین، کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، یعنی دونوں ہاتھ ہی خیر والے ہیں اور دونوں ہاتھ ہی مبارک ہیں۔ اور وہ ظلمت اس نور سے آزاد ہو کر عبادت اور طاعت کے مقام میں اتر آتی ہے، یعنی وہ جو نور تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا، اور جو ظلمت والا حصہ تھا تو وہ پھر اب وہ عبادت کی طرف متوجہ ہوگی، کیونکہ اس کے اندر بھی نور کی آمیزش اور ملاوٹ کی وجہ سے اب وہ ظلمت خالص ظلمت نہیں رہی، اس کی بھی ترجیحات بدل گئی ہیں، اس کی سوچ بدل گئی، اس کا ذوق بدل گیا، تو اس لیے وہ اب اس کے تقاضے جو اس کے اپنے ذاتی تقاضے تھے وہ بھول کر اب اس کے نور والے تقاضے اس کے اندر پیدا ہو گئے۔ اور نور لامکانی سے ہماری مراد روح بلکہ اس کا بھی خلاصہ ہے، ہم نے جو بار بار کہا ہے روح لامکانی، اس سے مراد روح بلکہ اس کا خلاصہ ہے، اور جہت کے ساتھ مقیدہ ظلمت سے مراد نفس ہے، ظلمت ہم نفس کو کہہ رہے ہیں اور وہ روح کو کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح باطن اور ظاہر سے بھی ہماری مراد یہی روح اور نفس ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے، اب دو قسم کے لوگ ہوگا نا، ایک تو ادھر ہی مشاہدے میں بس مستغرق رہ گئے، اور کچھ وہ تھے جو باطن میں ادھر جڑے ہوئے ہیں، ظاہر میں واپس آ گئے۔ تو جو پہلا ہے وہ مغلوب الحال ہے، دونوں کے لیے ولایت، لیکن پہلا جو ہے وہ مغلوب الحال ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مغلوب الحال اور فانی فی اللہ اولیاء بھی عالم کے ساتھ یعنی جہان کے ساتھ شعور اور اس کی طرف توجہ اور اپنے بنی نو یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، تو پھر فنا اور استہلاک ہونے اور دائمی طور پر کلی توجہ کی کیا معنی ہے؟ یعنی جو مغلوب الحال ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی مخلوق کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ وہ مغلوب الحال ہیں اور مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہیں؟ حالانکہ بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایسے ہیں۔ اور ان لوگوں میں دعوت اور تبلیغ کے لیے
عالم کی طرف رجوع کرنے والوں میں کیا فرق ہے؟ جو دوسرے رجوع کر کے آ گئے ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ استحلاق اور فنائیت اور پوری توجہ سے مراد روح کے انوار میں نفس کے داخل اور شامل ہو جانے کے بعد روح اور نفس کا ایک ساتھ متوجہ ہونا ہے. یعنی روح میں انوارات آئے اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے، اور وہ انوارات جو روح میں آئے وہی نفس میں بھی آ گئے، اور روح اور نفس ایک اس طرف اکٹھے ہو کر ان انوارات کو حاصل کرنے میں شامل ہو گئے، جیسا کہ پہلے اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے. یعنی جو اوپر بیان ہوا ہے کہ اس وقت ظلمت اس کی تابع اور فرما بردار ہو جائے گی، اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے. اور عالم کے ساتھ اس کا شعور وغیرہ یعنی اپنے نو کے ساتھ توجہ اور میل جول یہ حواس اور قوا اور اعضاء کے ذریعے سے ہوتا ہے، جو کہ نفس کے لیے تفصیلات کی مانند ہے. یعنی اگر جہان کے ساتھ میل جول کر رہا ہے لوگوں سے تو وہ نفس کے ذریعے سے نہیں کر رہا، وہ اعضاء کے ذریعے سے کر رہا ہے. اور ہم نے کہا ہے کہ نفس وہ ایک بھاپ کی طرح ہے جو ان چار عناصر سے ملی ہے، نکلی ہے، تو وہ خلاصہ ہے. اور ہمارے جو اعضاء ہیں یہ اس کی خلاصے کی تفصیل ہیں. تو ان چیزوں کے ذریعے وہ مخلوق سے مل رہا ہے، نفس سے نہیں مل رہا. نفس اس کا اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہے روح کے ساتھ شامل ہو کر. تو پس مجمل ملخص یعنی نفس روح کے انوار کے ضمن میں اپنے مشہود کے مطالعہ میں مستحلق اور فانی ہو جاتا ہے. یہ جو خلاصہ ہے نفس یعنی چار عناصر کا خلاصہ بھاپ، یہ اور روح مل کر اب اللہ تعالیٰ کے انوارات کے مشاہدہ میں ہر وقت مستغرق ہے. اور اس کی تفصیل پہلے شعور پر ہی باقی رہتی ہے. اور اس کی تفصیل یعنی تفصیل کیا ہے؟ جسم، پورا جسم ادھر نہیں جڑا، یہ اسی طرح سے اپنے جو پہلے اس کی جو حقیقت تھی اسی پر باقی رہتا ہے. یہ جہان کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے. نفس بھی ادھر متوجہ ہے، روح بھی ادھر متوجہ ہے. اور اس کی تفصیل یعنی سارا جسم وہ پہلے والے شعور پر ہی باقی رہتا ہے، بغیر اس کے کہ اس میں کسی قسم کا فطور واقع ہو. اس میں کوئی فطور واقع نہیں ہوتا، برخلاف اس شخص کے جو عالم کی طرف رجوع کیے ہوئے. دوسرا وہ بندہ تھا جو ادھر بھی جڑا اور پھر جہان کی طرف ہدایت کے لیے رجوع بھی کر رہا ہے. تو اس شخص کے جو عالم کی طرف رجوع کیے ہوئے ہے، کیونکہ اس کا نفس اطمینان حاصل کر لینے کے بعد دعوت و تبلیغ کے لیے ان انوار سے باہر نکل آتا ہے. ان انوار کے اندر مستغرق نہیں ہے، باہر کھڑے ہو کر ان انوارات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے. وہ گم نہیں ہے ان انوارات میں، ان انوارات سے باہر نکل آتا ہے. اور اس وقت اس کو عالم کے ساتھ مناسبت حاصل ہو جاتی ہے. جب وہ انوارات سے باہر نکلتا ہے تو پھر اس کو جہان کے ساتھ رابطہ قائم ہو جاتا ہے. اور اس مناسبت کے سبب سے اس کی دعوت اور تبلیغ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا یہ بھی مقبول ہو جاتی ہے. اور البتہ یہ بات کہ نفس مجمل ہے اور حواس وغیرہ اس کی تفاصیل ہیں، یہ جو ہم نے کہا کہ سارا جسم یہ تفصیل ہے اور نفس جو ہے یہ اس تفصیل کا اجمال ہے. تو اس کی دلیل یہ ہے کہ نفس کا تعلق قلب صنوبری کے ساتھ ہے. قلب صنوبری یعنی یہ جو طبی جس کو ہم دل کہتے ہیں، ڈاکٹری دل، یہ قلب صنوبری ہے. تو نفس کا تعلق قلب صنوبری کے ساتھ ہے، اور قلب صنوبری کا تعلق حقیقت جامعہ قلبیہ کے واسطہ سے روح کے ساتھ. یعنی صوفیہ جس کو قلب کہتے ہیں، دل کہتے ہیں، وہ ایک نو حقیقت جامعہ ہے، اور وہ اس قلب صنوبری سے علیحدہ ہے. جو ڈاکٹری دل ہے اس سے علیحدہ ایک مزغہ ہے اور ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت جامعہ. تو یہ قلب اور قلب صنوبری کا تعلق، یہ جو ڈاکٹری دل ہے، اس کا تعلق روح کے ساتھ جب جڑتا ہے تو براہ راست نہیں جڑتا. وہ جو قلب صنوبری کے اوپر اسی کے برابر میں
حقیقت جامعہ ہے جس کو صوفیاء کے ہاں قلب کہا جاتا ہے، اس کے واسطے سے وہ روح سے جڑتا ہے یہ دل۔ تو اس دل کے اندر بھی اثرات آتے ہیں ذکر کے اور انوارات کے، جو ڈاکٹری دل ہے اس کے اندر بھی آتے ہیں، لیکن وہ اس دل کے ذریعے سے آتے ہیں جو حقیقت جامعہ ہے۔ تو نفس کا تعلق قلب صنوبری کے ساتھ ہے، اور قلب صنوبری کا تعلق حقیقت جامعہ قلبیہ کے واسطہ سے روح کے ساتھ ہے، اور روح سے نازل ہونے والے فیوز پہلے اجمال کے ساتھ نفس پر وارد ہوتے ہیں، پھر اس نفس کے واسطہ سے تمام قوا اور اعضاء کی طرف تفصیلی طور پر پہنچتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آتے ہیں وہ روح پر آتے ہیں، پھر روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے نفس، اس پھر روح سے پھر نفس میں منتقل ہوتے ہیں۔ نفس خلاصہ ہے سارے جسم کا، پھر اس نفس سے خلاصے سے پھر آگے جسم پر اللہم اجعل فی عینی نورا وفی قلبی نورا وفی بصری نورا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اللہ میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے جسم کے ایک ایک جوڑ میں نور، اعضاء میں نور۔ تو وہ نور ادھر سے آتا، روح سے نفس میں آیا، نفس سے پھر جسم میں آگے پھیلا اور تقسیم ہوا، یہ اجمال سے پھر تفصیل کی طرف پھیلا ہے۔ تو تمام تو روح سے نازل ہونے والے فیوز اولاً اجمال کے ساتھ نفس پر وارد ہوتے ہیں، پھر اس نفس کے واسطہ سے تمام قوا اور اعضاء کی طرف تفصیلی طور پر پہنچتے ہیں۔ پس ان حواس اور قوا اور اعضاء کا خلاصہ اجمالی طور پر نفس میں موجود ہے۔ پس اس بیان سے دونوں گروہوں یعنی مستحلقین اور مرجوعین کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا۔ تو اولیاء کے دو گروہ ہو گئے، ایک جو ادھر مستحلق ہیں، مستغرق ہیں، مغلوب الحال ہیں، اور ان کے ہوتے وہ بھی ولی اللہ ہیں لیکن وہ دعوت اور تبلیغ کے لیے وہ نہیں ہوتے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کا اپنے اللہ سے بھی رابطہ ہوتا ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی گل مل کر رہتے ہیں، اور یہ اصحاب تبلیغ ہوتے ہیں۔ اور جاننا چاہیے کہ پہلا گروہ یعنی مستحلقین وہ سکر والوں میں سے ہے، سکر والوں یعنی نشہ، کیونکہ وہ غرق ہیں انوارات کے اندر، وہ سکر والوں میں سے۔ اور دوسرا گروہ یعنی لوٹنے والے وہ صاحب والوں کا ہے، صاحب والوں کا ہے، اس کو اصحاب صاحب کہتے ہیں، یہ ہوش میں ہے اور یہ نشے میں نہیں۔ اس لیے جو سکر والے ہیں ان کی زبان سے بعض دفعہ بظاہر کو ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں، تو لیکن وہ معذور ہیں، ان کلمات کو کہنے میں معذور ہیں، اور معذور ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے وہ مقتدا نہیں ہے۔ یعنی ہمیں حکم یہ ہے کہ ان کو اس میں فتویٰ بھی نہ لگائیں اور اتباع بھی نہ کریں، بس ان کو معذور جان کر کے یہ بیچارہ معذور ہے، اس کی زبان سے جو کلمہ نکل گیا تو اس کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ، نہ تو اس کلمے میں اس کو صحیح کہیں اور نہ اس کی اتباع کریں اور نہ اس پر فتویٰ لگیں، وہ معذور ہے، یہ سکر والے ہیں۔ اور دوسرا گروہ صاحب والوں کا ہے۔ اب آگے دیکھیں، اور عروج اور بلندی پہلے گروہ والوں کے لیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے انوارات میں غرق ہیں، تو اگر بلندی کو دیکھیں تو سکر والوں حضرات کی بلندی زیادہ ہے، لیکن فضیلت دوسرے گروہ والوں کے لیے، کیونکہ دوسرا گروہ اللہ کی مخلوق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنے میں لگا ہوا ہے، تو فضیلت ان کو حاصل ہے اور عروج ان کو زیادہ ہے۔ اور پہلا مقام ولایت کے مناسب ہے اور دوسرا مقام نبوت کے مناسب۔ انبیاء کا کام مخلوق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنا ہے، تو دوسرا جو گروہ ہے وہ کام کر رہا ہے اور اس منصب پر کھڑا ہے جو انبیاء علیہ السلام کا منصب تھا، کا کام تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے اولیاء کی کرامات سے مشرف فرمائے اور انبیاء علیہ السلام کی پوری مطابقت پر ثابت قدمی مرحمت فرمائے۔ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی نبینا وعلیہ وعلی جمیع اخوانہ من الملائکۃ المقربین والعباد اللہ الصالحین الی یوم الدین، آمین۔ کیسا ہی مکتوب ہے۔